بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان 2020 آپ کا مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا صیامکم و قیامکم۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو قبول کرے اور رمضان 2020 اچھے سے ہمیں اپنے گھروں میں عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک 2020 کے مختلف پلانز آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم رمضان مبارک میں اگر ان چیزوں پر نگاہ رکھیں گے، اپنے سامنے رکھیں گے اور اس طرح اپنے رمضان کو پلان کریں گے تو اس سے انشاءاللہ ہم کو فائدہ پہنچے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، پورے مہینے کی عبادت ہے، بہت اثر انداز ہونے والی عبادت ہے، ہماری زندگی پر اور ہماری سوسائٹی اور سماج پر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے اگر اچھے سے ہم نے اس ماہ مبارک کو گزارا تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ خاص طور پر لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں ہمیں بڑی آسانی ہے کہ اپنے وقت کو رمضان کے لیے وقف کر دیں۔ ایک طرف تو ہمارے سامنے مشکلات ہیں، دقتیں ہیں، گھر پر رکنا ہے، اپنے کام کاج کو چھوڑنا ہے، اپنے معاش کی فکر ہے، لیکن ایک طرف اگر یہ ساری دقتیں ہیں تو دوسری طرف ہمارے پاس وقت ہے، گنجائش ہے، گھر پہ رہنا ہے۔ حالات نے ہم کو اس جگہ لا کے چھوڑا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ پلان کر کے اس ماہ مبارک کو ہم گزاریں۔ آئیے آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی گویا روزہ آپ نے رکھ لیا، روزہ آپ کا چل رہا ہے، صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک وہ کون سے کام ہیں جس سے آپ کو بچنا ہی بچنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے وہ کام کیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بسا اوقات صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ ایک ایسا جرم ہوگا جس کی سزا بڑی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں لگتا ہے بظاہر کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا کر لینے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، چلا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، اس لیے ہمیں وہ بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم پریشان نہ ہوں، تاکہ ہمیں کوئی دقت نہ ہو اور ہمیں یہ لگے کہ شریعت اسلامیہ یہ انسان کی آسانی کے لیے ہے، اس کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ روزے ہمارے فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں ہے۔ روزہ ہماری زندگی کو بنانے کے لیے ہے، ہماری زندگی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں۔ آئیے جانیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بنیادی طور پر جب روزہ، رمضان، سیام اس کا ذکر آتا ہے تو جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں فاسٹنگ، رک جانا،
یعنی گویا کہ بنیادی انسان کی جو ضرورتیں ہیں کھانے پینے کی، یہ انسان کی ایک بیسک ضرورت ہے. ساری انسان کی تگ و دو دوڑ بھاگ یہ اسی کے لیے تو ہے، کھانا اور پینا. ہزارہا کوالٹیز ہیں، ذائقوں کی بے انتہا شکلیں ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کتنی شکلیں. اور وہی ذائقہ، وہی کھانا پینا ہماری زندگی کا ایک بڑا حاصل بھی ہے. بہت کچھ ہم اپنی زندگی میں اسی لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں کہ کچھ اچھا کھانے کو مل جائے، کچھ اچھا پینے کو مل جائے. تو وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، طیب ہیں، ان چیزوں کا کھانا پینا عام زندگی میں شریعت نے ہمارے لیے حلال رکھا ہے، جائز ہے ہمارے لیے. ہم استعمال کریں ان کا، روزہ انہی سے رکنے کا نام ہے. تو کھانا اور پینا کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، میں اس لیے زور دے رہا ہوں اس پر کہ آپ جب اس بیس کو، اس بنیاد کو شریعت کے سمجھ لیں گے تو آپ کو جج کرنا آسان ہوگا. کھانے پینے کی نئی نئی شکلیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں. کتنی چیزیں آج ہیں، کتنے وٹامنس ہیں جو ٹیبلٹ کی شکل میں موجود ہیں، کتنے کھانے کی چیزیں ہیں جو ٹیبلٹ کی شکل میں موجود ہیں. ہو سکتا ہے کل ہو کر سونگھنے کی شکل میں آ جائے بعض ایسی غذائی چیزیں کہ آپ انہیں سونگھ لیں اور آپ کو انرجی مل جائے. کوئی ایسی چیز جو آپ کو انرجی دیتی ہو براہ راست کھانے پینے کے قبیل سے ہو. ویسے تو آپ خوشبو سونگھیں گے تو آپ ماشاءاللہ انرجی لے لیں گے، لیکن وہ انرجی کیا ہے؟ کھانے پینے کی نہیں ہے، وہ نشاط کی انرجی ہے، فرح خوشی کی انرجی. آپ اچھے ایٹماسفیئر میں جائیں گے، اچھی آب و ہوا میں جائیں گے تو آپ کو فرحت محسوس ہوگی، آپ کے جسم کو ایک انرجی لگے گی. لیکن یہ انرجی نہیں، کھانے پینے کی انرجی جو آپ کے معدے کو متاثر کرے، آپ کے گلے کو متاثر کرے، آپ کے حلق کو متاثر کرے، یہ ساری چیزیں وہ آپ کے لیے ممنوع ہیں. اسی طرح وہ انجیکشن جو طاقت کے لیے لگایا جائے، طاقت کی بنیاد، طاقت حاصل کرنے کے لیے کوئی الیکشن ہو، اس انجیکشن کو بھی منع کیا گیا ہے، وہ بھی ممنوع. وہ آپ نہیں لے سکتے، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو طاقت حاصل کرنے کی، انرجی حاصل کرنے کی، معدے تک پہنچانے کی، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز آپ اسے نہیں لے سکتے. اسی لیے ایسی دواؤں سے بھی آپ کو پرہیز کرنا ہوگا جو آپ ناک میں ڈالیں یا منہ میں ڈالیں اور حلق تک جائے. ایسی کوئی خشک چیز جو آپ نے منہ میں ڈالی اور اندر اس کا کوئی اثر نہیں گیا اور پھر آپ نے تھوک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. مثلا آپ نے چنے کا ایک دانہ لیا، آپ نے اپنے منہ میں رکھ لیا اور پھر آپ نے تھوک دیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن آپ نے کوئی ایسی چیز لی کہ جس کا رکھتے ہی منہ میں اثر اس کے گلے تک آپ کے چلا گیا، آپ کے حلق تک چلا گیا تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس سے آپ کو بچنا پڑے گا. ایسی ہی وہ دوائیں آپ نہیں ڈالیں گے جو آپ ناک میں ڈالیں آپ کے حلق تک جائے. لیکن کان میں آپ کوئی چیز ڈالیں گے جو آپ کے حلق تک نہ جانے والی چیز ہو تو بنیادی طور پر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. میں نے ایک بنیاد ابھی سوچا کہ آپ کو بتا دیں کہ کھانے پینے کے قبیل کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ تمام کی تمام آپ کے لیے ممنوع ہوں گی. اسی طرح انسانی زندگی کا ایک بہت بنیادی عنصر ہے، خاص طور پر انسان کی جو ازدواجی زندگی ہے، فیملی لائف ہے، اس کی پرسنل لائف جس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو ایک اتنے بنیادی کیفیات سے متصور ہے. یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانی ضرورتیں رکھی ہیں انہی میں سے ایک شوہر اور بیوی کے تعلقات. شوہر بیوی کے تعلقات یہ انسان کے لیے ایک بنیادی عنصر ہیں اس دنیا میں، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے اور اس کو حلال کیا ہے، جائز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں رمضان کے صبح صادق سے لے کر افطار تک اسے بھی منع کر دیا ہے، اسے بھی منع کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے بھی دور رہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں جو حرام کی ہیں، افطار کی، رمضان کے وقت صبح صادق سے لے کر افطار تک، اس کو کرنے پر سزا بڑی سخت ہے.
یعنی اگر کوئی ایسا کرتا ہے جان بوجھ کر، انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں اس کی سزا یہ ہے کہ پھر اسے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر اس کے پاس روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہوگی تو پھر اسے کم و بیش نہیں، متعین طور پر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ غلام آزاد کرنے کی اگر پوزیشن نہیں ہے، جو آج موجود ہی نہیں ہے، اس لیے بات تو کہی جاتی ہے لیکن اس کا کوئی کانسیپٹ اس وقت نہیں ہے کہ آپ کسی غلام کو آزاد کریں، اس لیے وہ نہیں ہے اس وقت۔ ایک تیسرا آپشن ہے کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ آپ کیا کریں؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی واقعہ پیش آیا ہے جو احادیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا ہو گیا اور ہم نے اپنی بیوی سے دن میں تعلقات قائم کر لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ غلام آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تو ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر جاؤ 2 مہینے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے روزے میں تو یہ حرکت ہو گئی ہے، 2 مہینے کے روزے رکھیں گے تب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو ہمارے پاس یہیں رہو۔ ایک صاحب لائے، کھجور کا ایک ٹوکرا لے کر کے آئے صدقے کے طور پر، ہدیے کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، اگر ہدیتاً دینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ دینا ہے تو کسی کو دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو دے دو، اور ان سے کہا کہ یہ لے جا کے مدینے میں کسی مسکین کو یا کچھ مسکینوں میں بانٹ دو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا جاؤ خود کھا لو۔ تو ایک واقعہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجبور آدمی کو بھی سزا سے معاف نہیں کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں لیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ ہو سکتا ہے ذہنوں میں یہ آئے کہ ہم دوا کھا لیں گے، بیمار ہیں تو بیمار کے لیے تو بہت کچھ چھوٹ ہے تو دوا کھانے کی بھی چھوٹ ہونی چاہیے۔ آپ بیمار ہیں تو روزہ مت رکھیے، روزہ رکھنے کی چھوٹ آپ کو حاصل رہے گی، آپ کو دوا کھانے کی چھوٹ نہیں حاصل۔ اگر ڈاکٹر نے آپ کو شدت کے ساتھ یہ کہی ہے کہ آپ دوا کینسل نہیں کر سکتے، اسے لازماً آپ کو ٹائم پہ کھانا ہوگا، گیپ نہیں کر سکتے ہیں پورے دن کا، اور ورنہ آپ کی جان پر خطرہ ہوگا یا بیماری بہت بڑھ جائے گی، یا آپ کو ایک دن روزہ رکھنے کے بعد لگتا ہے ایسا، تو پھر ایسی صورت میں آپ روزہ چھوڑ دیجئے، لیکن دوا کھا کے آپ روزہ نہیں رہ سکتے کہ دوا تو عذر ہے اس لیے دوا کھا لے اور روزہ رکھ لے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے روزے کو توڑنے والی ہیں۔ اسی طرح آپ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ آپ بسا اوقات بیمار ہیں، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے، ڈاکٹر بھی بہت صحیح آپ کو نہیں بتلا پا رہا ہے، کیونکہ ان سب میں تو آپ اپنے ڈاکٹر ہیں، آپ کو اپنی سچویشن سمجھنی ہے۔ تو ایک روزہ رکھ کے دیکھیے، کوشش کریے، تھوڑی سی اللہ سے دعا کریے، ہمت سے کام لیجئے۔ خدا نہ خواستہ اس کنڈیشن میں اگر آپ مثلا دوپہر تک روزہ رہے، سہ پہر تک روزہ رہے، 8 گھنٹے روزہ رہے، اور اس کے بعد آپ کی کیفیت بدل رہی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ پائیں گے تو توڑ دیجئے گا۔ یہ مت سوچئے کہ اب تو روزہ رکھ لیا اب توڑیں گے تو بہت بڑے مجرم ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ نے ہمت کی، آپ کی ہمت کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہی دے دے اور روزہ آپ کا مکمل ہو جائے تو آپ بڑے اجر کے مستحق ہوں گے۔ اب ان 3 کے علاوہ چوتھی چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے پوچھنا لگوانا۔ آج کل حجامہ جس کو کہتے ہیں، حجامہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے حجامہ روزے کے دنوں میں روزہ رکھتے وقت نہیں لگوا سکتے، راتوں میں لگوا سکتے۔ اسی طرح آپ قے کرنا، بہت سارے فقہاء نے اس کے لیے شرط رکھی ہے کہ منہ بھر کا قے ہو۔ احادیث میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ صرف قے روزہ نہیں توڑتا ہے بلکہ قے زبردستی کوئی کرے، یعنی وہ جان بوجھ کے قے کرے، چاہے انگلی منہ میں لے جائے اور چاہے کسی اور چیز کو کھا لے جس کی وجہ سے قے ہو، یعنی جان بوجھ کر اگر قے کرے گا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ اور بقیہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، فقہاء نے بڑی تفصیلات کی ہیں۔ کنڈیشنل کوئی آپ کے ساتھ معاملہ پیش آئے تو آپ خود پہلے غور کریے، ورنہ آپ اپنے قریب کسی مفتی اور عالم سے سوال کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ موٹی موٹی ایسی 5 چیزیں تھیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ جن سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور جنہیں استعمال کرنے کی اجازت روزے کے دنوں میں نہیں ہے۔ اب آئیے وہ کچھ چیزیں
जिन्हें बज़ाहिर लगता है कि कहीं रोजा ना टूट जाए, मसलन उसमें बहुत उमूमी चीज है, इंजेक्शन लगवाना, कॉमन इंजेक्शन, दवाओं का इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। कोई भी ऐसा इंजेक्शन, मसलन कहीं आपको जख्म लग गया तो आपको टिटनस का इंजेक्शन लगवाना है, जाके लगवा लीजिए। ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं। हल्का फुल्का आपको बुखार आ गया अचानक और आपको इंजेक्शन लगवाना है, या कोई और इस तरह का इंजेक्शन है, तो आप इस तरह के इंजेक्शन ले सकते हैं, उससे आपका रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह आपको खून की जांच करवानी है और आपको यह लगता है कि खून हम दे देंगे और कोई मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप खून की जांच के लिए खून दे सकते हैं, उससे रोजा आपका नहीं टूटेगा। इसी तरह आप सर में तेल लगाएं, सुरमा लगाएं, काजल लगाएं, आप कान में तेल डालें, आप खुशबू सूंघें, आप ये सारी चीजें करेंगे, इससे आपका रोजा बिल्कुल नहीं टूटेगा। और ये सारी चीजें आपकी ममनू नहीं है, बल्कि रोजे की हालत में हर वो चीज जिससे आपकी तबीयत को तकवीयत मिले, जिससे आप खुशो खुर्रम रहें, जिससे आप अच्छे माहौल में रहें, वो सारी चीजें आप कीजिए, इंशाअल्लाह उससे आपका रोजा नहीं टूटेगा। एक चीज और है, बहुत सारे लोग इस चीज को वो करते हैं कि इंसान अगर दिन में या खास तौर पर दिन की हालत में कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से उसके जहन पर बुरा असर पड़े, मसलन बहुत सारे लोग फिल्में देखते हैं, बहुत सारे लोग कोई खेल में अपने आप को लगा लेते हैं, याद रखिए उनमें जो चीजें गलत हैं वो हर हाल में गलत है, वो गलत है, वो चीजें सही नहीं है। आप अपने रोजे को बर्बाद करें, लेकिन रोजा टूटने के सिलसिले में फतवा नहीं दिया जाएगा। ये सब चीजें नामुनासिब काम है, इससे अपने आप को बचाइए। रोजा आपकी इबादत है, ये आप जहन में रखें, तकवे की खातिर है, परहेजगारी की वजह से है, आपने अच्छा बनने के लिए रोजा रखा है, भूखे प्यासे रह रहे हैं ताकि अल्लाह ताला कबूल कर ले। बेहतरीन महीना है, लॉकडाउन का जमाना है, आप कोशिश करिए आपके घर में ज्यादा से ज्यादा लोग रोजा रखें, रोजे का माहौल बनाइए, पढ़िए, लिखिए, समझिए, गौर करिए अपनी जिंदगी पर, अपने घर पर, अपने घर के फैमिली मेंबर्स पर, सब लोगों पर, हुकूक पर गौर करिए और अल्लाह ताला का जिक्र अस्कार करके अपने दिन और रात को गुजारिए। यही चीजें जो दिन में आपके लिए मना है, ये सारी चीजें गुरूब आफताब से लेकर के और सुबह सादिक तक रात में सारी चीजें जायज हैं आपके लिए, कोई चीज भी ममनू नहीं है, आपके लिए सारी चीजों की इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है। और शरीयत ने इन सारी चीजों के लिए आपके लिए गुंजाइश रखी है। चंद घंटे आपको पाबंदी करनी है, उन्हीं पाबंदी में अगर अपने वक्त को आप अच्छे से गुजार लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका रोजा अच्छे से गुजर जाएगा। बिखरने